آج ہمارے معاشرے میں امراض دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس کے بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اب چیزوں کا خالص ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ہم جو غذا روزمرہ کھا رہے ہیں وہی خالص نہیں ہے، بہت اس میں ملاوٹ ہے، اور پھر اس میں بھی جو صحت مند غذا ہے وہ بہت مہنگی کر دی گئی ہے، اس تک انسان کی دسترس نہیں ہے، وہ نہیں حاصل کر پاتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مصنوعی بناوٹی چیزیں ان کو استعمال کرنے کا انسان میں بہت زیادہ پبلسٹی کے ذریعے سے مختلف انسانوں کو گھیرا جاتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان چیزوں کے استعمال کی طرف بہت زیادہ نوجوانوں کی کشش پیدا کی جاتی ہے۔ برگر، شورمے، پیزے اور نامعلوم بیکری آئٹم اتنے زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں انسان مزید بیماریوں کی دلدل میں پھنستا جا رہا ہے۔ فطرت کا جو طریقہ ہے سادہ غذا کھانا وہ نہیں رہا، اس کے نتیجے میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو فطرت کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، غذائیں ہیں، اگر ہم ان کو استعمال کریں بے شمار امراض سے بچ سکتے ہیں۔ خاص طور پر بڑھاپے میں جب انسان کو طاقت اور قوت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کا ایک بہت سادہ سا قرآنی نسخہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک سورہ مبارکہ تفسیر میں بیان کی، سورہ نحل، اس کے اندر دو اللہ نے بہت بہترین شفا بخش غذاؤں کا ذکر کیا ہے، دودھ اور شہد۔ شہد کے بارے میں فرمایا شفاء للناس ہے، انسانیت کے لیے اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا محبوب تھا، آپ شہد کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی شہد کی۔ ایک صحابی ان کے بھائی کے پیٹ میں درد تھا، آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اس کے لیے تجویز فرمائیں، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس نے پلایا لیکن افاقہ نہیں ہوا، پھر آ کر حضور سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے شہد پلاؤ، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، قرآن سچ کہہ رہا ہے، اس میں شفا ہے۔ پھر پلایا جا کر، پھر فاقہ نہیں ہوا، اس نے پھر آ کر حضور سے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی تعلیم فرمائی۔ تو تیسری مرتبہ جب اس نے شہد پیا گرم پانی میں ڈال کر وہ چاٹا یا پیا تو اس کو فوراً افاقہ ہوا، کیونکہ ہر دوا ہر غذا کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، جب اس مقدار تک انسان وہ غذا یا دوا استعمال کرتا ہے تو فائدہ تب ہی ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ دوسری دفعہ جتنا اس نے شہد لیا تھا وہ مقدار میں بھی تھوڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر جب اس نے اتنی مقدار میں شہد لے لیا جتنی اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ضروری تھی تو اسے فوراً شفا ہو گئی۔ تو شفاء للناس، اسی طرح دودھ ہے، تو بڑھاپے میں خاص طور پر اگر ایک انسان گرم دودھ کے اندر شہد ملا کر پیے اس کی بے شمار بیماریوں میں کمزوریوں میں اس سے بہتر کوئی دوا نہیں، اس سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اس لیے شہد اور دودھ کا استعمال بشرطے کہ یہ خالص ہو۔ آج تو خالص ملنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بہترین ٹانک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح دین کی بھی سمجھ نصیب فرمائے اور صحت کے حوالے سے جو اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائے۔